پی ٹی آئی نے پہلے کہا 5 اگست کو تحریک چلے گی اور پھر وہ 5 اگست کی تحریک 90 روزہ تحریک میں کیوں تبدیل ہو گئی؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کی تیاریاں عروج پر اس وقت جاری ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو پہلے پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، حکمرانوں سے، حکمران اتحاد سے ملاقاتوں کے بعد ان کا وہ نرم گوشہ بھی کچھ تبدیل سا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ موسم بتاتا ہے کہ طوفان آنے والا ہے، بارش سے پہلے بارش کی خوشبو آتی ہے۔ جس طرح صدر صاحب کے حوالے سے بھی فیک نیوز کا بازار گرم ہوا، تو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی نظام میں کوئی بڑی تبدیلی متوقع ہے۔ وہ خوشبو بتا رہی ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ وہ تبدیلی کیا ہو سکتی ہے؟ 27ویں آئینی ترمیم کون سے ٹارگٹس اچیو کرے گی؟ کیوں پی ٹی آئی کو بار بار اپنے پلانز چینج کرنا پڑ رہے ہیں؟ کیوں مولانا صاحب کو ایک دم سے نیگیٹو رول میں ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف؟ اس پر گفتگو کریں گے، اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ پھر میرے ساتھ بہت معزز مہمان ہیں، ان کو مزید انتظار نہیں کروانا چاہتا، وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ان کا تعارف کرواؤں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پارٹی سے سیدہ شیلا رضا صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ شیلا صاحبہ فار یور پریشیس ٹائم، جزاک اللہ خیر۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ نیاز اللہ نیازی صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف۔ نیازی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور پروگرام میں ہمیں آگے چل کے سینیٹر کامران مرزا صاحب بھی جوائن کریں گے۔ لیٹس سٹارٹ وتھ شیلا صاحبہ، لیڈیز فرسٹ۔ شیلا صاحبہ، کیا آپ کو خوشبو آ رہی ہے اس بارش کی جو ہونے والی ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر وہ ٹارگٹس اچیو کیے جائیں گے جو 26ویں آئینی ترمیم میں نہیں کیے جا سکے؟ آپ سمجھ رہی ہیں کچھ سسٹم میں اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے؟ اگر لیٹ سے کہ یہ نہ ہو تو کے پی کے اندر ہم جانتے ہیں کہ مولانا صاحب بھی تیار ہو گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک سسٹم چینج ہونے والا ہے، گنڈا پور صاحب کی حکومت خطرے میں ہے۔ یور ویوز آن دا ہول سچویشن میڈم؟ بہت شکریہ آپ کا، اور نیازی صاحب کے ساتھ بھی پروگرام ہوتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ سکون کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو اچھا ہی پروگرام ہوگا۔ اور دیکھیے، یہاں پہ جو صورتحال ہے جس کو آپ نے سب سے پہلے 27ویں ترمیم کی بات کی، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک لائف ڈاکیومنٹ ہے، اور اس میں ہم تبدیل کرنے کا جو ہے پارلیمنٹ اختیار رکھتی ہے، صرف پارلیمنٹ اختیار رکھتی ہے، اور کسی ادارے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اسے ری رائٹ کرے، چینج کرے اور کچھ بھی کرے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی تک ہمیں ود ان دا پارٹی ایسی کوئی بھی کسی قسم کی انفارمیشن نہیں ہے کہ کوئی آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب چیز سامنے آئے گی تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے، اور اس کے بعد کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے بھی اس نے اپنا کردار ادا کیا تھا اور ایک کنسلٹینسی کی تھی۔ تو چلے اگر کوئی میں ایسی سوال چیز بدلتا ہوں، ہوگی کیا آپ کو بارش کی تو خوشبو آ رہی ہے میڈم؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ بارش ہونے والی ہے؟ بارش تو ظاہر ہے مونسون والی بارش بھی ہو رہی ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر کا موسم ہے اس میں تو گرج چمک کی آوازیں آ رہی ہیں، اور یہ گرج چمک بڑی ہی عجیب سی ہے کہ بڑی بے دردی سے ادھر سے ادھر چیزیں ہو رہی ہیں خود بخود، اور ایک دوسرے کو نہیں پتا کہ کیا حالات ہیں۔ اور جب میں عالیہ حمزہ صاحبہ کی عزت کرتی ہوں کیونکہ وہ ایک ورکر ہیں اور پارٹی کے مشکل وقت میں انہوں نے مشکل کاٹی ہے، اور ان تک کو نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو ایک مرد اور عورت کے لیے مشکل کاٹنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور وہ بہت اچھی خاتون ہیں، اور ٹھیک ہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، لیکن انہوں نے بڑی اپنی پارٹی کا ساتھ نبھایا ہے۔ تو اب ایسی کون سی جدوجہد ہے جس میں لیڈرشپ کی طرف سے آیا یہ کہا گیا ہے کہ ان جیسی ہارڈ ورکر کو بھی نہ پتا ہو، اور پھر جو میں مشال یوسف زئی صاحبہ کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہی ہوں جس طرح سے وہ اٹیک کر رہی ہیں، پھر مختلف جگہ سے تو بادل تو بڑے زور سے گرج رہے ہیں پی ٹی آئی میں، اور لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی
سیلابی طوفانی صورتحال بارش کا خطرہ موجود ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس کو ہائی الرٹ پہ رکھا جائے. بالکل ٹھیک. نیاز اگر آیا تو بالکل اگر آیا تو ممبر بہ بھی سکتے ہیں ممبرز بہ بھی سکتے ہیں. اور طوفانی صورت میں چیزیں ٹوٹ بھی سکتی ہیں. بے شک بے شک, بالکل آپ نے صحیح فرمایا. نیاز اللہ نیازی صاحب, یہ جو خوشبو, میڈم کچھ کہہ رہی ہیں. کیونکہ یہ بہت لمبا ہے, ایک بات کہنا چاہوں جی گی جی 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 کہ دیکھیے, جب کوئی پولیٹیکل پارٹی بنائی جاتی ہے جس کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا, جس کو طاقتور حلقے تھرڈ آپشن کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ کرایا, تو اس کی کوئی نظریات نہیں تھے, تو یہ ایک آرگنائزیشن نہیں بن سکی. اور اس میں پہلے ہی دن سے چاہے وہ جسٹس وجی ہوں, چاہے وہ اکبر ایس بابر ہوں, فوزیہ قصوری ہوں, یا بہت سارے ایسے نام ہیں, وہ بہت زیادہ اختلافات کر کے نکل گئے کہ ٹریک پہ نہیں ہے, ٹریک پہ نہیں ہے. اور اب اسمبلی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کا تعلق نہیں تھا. تو پارٹی کو بنا کر کسی شخصیت کو لیڈر اسٹیبلش کر دینے سے ایسا نہیں ہوتا کہ پھر شخص کے گھر سے ہو رہے. جب تک نظریہ نہیں ہوگا, بالکل ٹھیک میڈم, جب تک نظریہ نہیں ہوگا, لوگ پھوٹتے پھوٹتے رہیں گے, یہ میرا بالکل ٹھیک, ایمان ہے. بالکل ٹھیک. نیاز اللہ نیازی صاحب, پہلا سوال, کہا جا رہا ہے جو موسم میں تبدیلی متوقع ہے مانسون سیزن میں, اس میں پی ٹی آئی کی حکومت کو بڑا خطرہ ہے. مولانا صاحب کا ایک نیگیٹو ہم دیکھ رہے ہیں ایٹیٹیوڈ اباؤٹ پی ٹی آئی کی طرف, جو بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے. ساتھ ساتھ 5 اگست والی تحریک 90 روزہ تحریک میں تبدیل, کیا آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی حکومت بچا پائے گی؟ اور اس مانسون میں جو سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے, اس میں آپ نے ایمرجنسی اپنے ڈپارٹمنٹس کو الرٹ کر رکھا ہے نیازی صاحب؟ اچھا طلعہ صاحب, ویسے میں جہاں بیٹھا ہوں نا بنی گالہ میں اسلام آباد, ادھر تو ویسے ہی بادل بڑے گرج چمک رہے ہیں اور بارش کا بھی ہے ٹائم, اور یہ نہ ہو کہ میرا یہ نیٹ ہی آف ہو جائے, میں آپ سے بات ہی نہ کر سکوں. بالکل ٹھیک. لیکن جو آپ نے موسم کی تبدیلی کی بات کی ہے, تو دیکھو ہم تو جتنے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, ہم کوئی تبدیلی بھی متوقع کر سکتے ہیں. جہاں آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہو, جہاں اس طرح ہم سے الیکشن چھینا گیا ہو, اب آپ کہتے ہیں جی آپ کی کے پی کے کی اسمبلی بھی جانے والی ہے, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ان حالات میں. لیکن مولانا صاحب کے بارے میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں, میں کبھی بھی کسی کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں بولتا جو اخلاقی اقدار سے گرے ہوئے. مولانا صاحب ہمیشہ پالیٹکس کرتے ہیں, 26ویں ترمیم پالیٹکس کی, کبھی وہ جب بھی وہ حالات دیکھتے ہیں جہاں ان کی حکومت بنتی ہے وہاں بیٹھتے ہیں. تو پہلے بھی مجھے پتا تھا کہ مولانا صاحب اپنی چیزیں اس طریقے سے سیٹل کریں, لیکن ابھی تک جو کے پی کے کی حکومت ہے, آپ نے گنڈاپور صاحب کو بھی سن لیا, جو تیسری دفعہ طلعہ صاحب حکومت آئی ہے, عوام کو ڈلیور کر کے آئی ہے اور مضبوط ہے. ابھی اس نے کل بھی کہا ہے اپنی سپیچ میں کہ میری حکومت مضبوط ہے, میرے ایم پی اے میرے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات وہ دریا پار کر کے آئے ہیں, تمام مشکلات, تشدد, لوگوں سے پریس کانفرنسیں کرائی گئی, لیکن یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. تو اگر حکومت چینج کی جاتی ہے, دیکھیں کو بچانا ہے, پیراماؤنٹ ہے اسٹیٹ کو بچانا, تو آپ عوامی نمائندوں سے اگر حکومت کھینچتے ہیں تو ملک میں کیا اور مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی کرتے ہیں. ہمیں تجزیہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ملک کو اسٹیٹ کو قائم رکھنا ہے. پہلے آپ نے 3 صوبوں کی جماعت کو الیکشن چھین کر اس کو آپ نے ایک سائڈ پہ اندر بند کر دیا ہے جھوٹے مقدمات میں. جو آپ کا اسٹیٹ کا سمبل تھا, جو اسٹیٹ کو جوڑ کے رکھ سکتا, مین مقصد تو یہی ہوتا ہے نا. میڈم بیٹھی ہیں شیلا رضا صاحبہ, یہی کہتے تھے نا کہ بے نظیر زنجیر ہے, بھٹو صاحب زنجیر ہیں. اس ٹائم عمران خان 4 صوبوں کی زنجیر ہے. لوگوں نے ووٹ دیا ہے, اور لوگوں کے ووٹ کا احترام آئین کہتا ہے, میں نہیں کہتا. لیکن اگر آئین کو کوئی نہیں مان رہا, تو آپ 27ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی کوئی انہونی ہوگی. جہاں 26ویں ترمیم آ گئی ہے, عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن کر دیا گیا پہلی دفعہ. جو آئین بنانے والے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے 1973 کا. دیکھیں کتنی مشکلوں سے ایک آئین بنا, اور اس آئین کیسے ترمیم کی گئی کہ پریمبل کے اندر لکھا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو تحفظ دیا جائے گا. تو اب 27ویں ترمیم میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کبھی کہتے ہیں جی صدارتی نظام کی کوششیں کی جا رہی ہیں, کبھی کہتے ہیں جی ون ٹائم اسمبلی کو اس کو ویلیڈیٹ کیا جا رہا ہے, کبھی کہتے ہیں جی مائنر منرلز کے لیے آ رہا ہے. تو ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, یعنی کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے. 26ویں ترمیم میں ہوا, 27ویں میں کچھ ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ آپ دیکھ لینے کا وقت آئے گا کہ یہ ریورس ہوگی, سارا جو ترمیم ہو رہی ہے یہ ریورس ہوگی, کیونکہ عوام کا مینڈیٹ ہے, عوام کا, آپ کا.
آپ لوگوں کا مینڈیٹ ہے, آپ کے مینڈیٹ کے اوپر اگر ہم اس طرح کی لیجسلیشن کریں جس سے عوام کو کوئی فائدہ نہ ہو اور الٹا ملک کو ہی نقصان ہو, تو وہ بہت ہی نقصان دہ ہوگا. لہٰذا 27ویں ترمیم کہیں یا کے پی کے کی اسمبلی کہیں, میں تو وہ ریجیم چینج سے لے کر جس طریقے سے سیمبل کا چھینا جانا, جس طریقے سے فارم 47 پہ حکومتیں قائم کرنا, تو آپ آئین تو ہے کوئی نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی نظر نہیں آ رہی, اور وہی جنگ لڑ رہے ہیں. اور 5 اگست کا عمران خان نے جو کہا ہے اسی کو علی امین نے یہ کہا ہے کہ 5 اگست کا تو پیک پر ہوگا, لیکن ہم 90 دن دیتے ہیں, کیونکہ عمران خان نے لیڈرشپ کو کہا تھا کہ آپ اس کو لیڈ کریں. تو لہذا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 5 اگست سے شروع ہوں گے وہ 90 دن. نہیں 5 دیکھیں, خان صاحب نے 90 دن کا نہیں کیا, میں ان کا سپوکس پرسن ہوں, میں وہی بات کروں جو خان صاحب نے کہا کہ 5 اگست ان کو 2 سال پورے ہو رہے ہیں ایک ایسے مقدمے میں جس میں توشہ خانہ میں دلاور خان صاحب نے سزا دی تھی, وہ 2 سال پورے ہونے والے ہیں. تو وہ جیل میں انہوں نے کہا کہ 5 اگست کو اریسٹ ہوئے تھے, آپ کو یاد ہے زمان پار سے, 2 سال پورے ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ 5 اگست میرے 2 سال ہے, 5 اگست آپ تحریک ابھی پروٹیسٹ شروع کریں اور یہ پیک پہ ہوگی. اور میں ابھی ڈسٹرکٹ کورٹ سے آ رہا ہوں, یقین کریں کہ کل بھی ہم لوگ اریسٹ ہو گئے ہیں, اور ابھی بھی راول پنڈی اسلام آباد سے لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا ہے. میں نے ایسا جبر, ظلم, تشدد نہیں دیکھا تھا کہ اس طریقے سے لوگوں کو اریسٹ کیا جائے. جن کے اوپر کوئی پرچہ نہیں ہے ان کو نئے پرچوں میں ڈال رہے ہیں, نئے ایف آئی آر دے رہے ہیں. بھائی کیا ملک ہے جی؟ اسی طرح ملک میں آپ نے کوئی لا اینڈ آرڈر کو چلانا ہے, فیک ایف آئی آر, میرے جیسے بندے کے اوپر 5-5, 6-6 ایف آئی آر ہے دہشت گردی کے. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ملک کو کتنا ڈیٹریکٹ کر دیا. آپ اس طرح حکومت کرنا چاہتے ہیں عوام سے, عوام کا گلا زبان کب تک دبائیں گے آپ؟ تو یہ دیکھیں کہ آپ کے اپنے حالات دیکھ لیں, آپ میڈیا سے دیکھ لیں, میڈیا کے ساتھ کیا کیا ہے. پی کے ایکٹ لے کے پھر ان کے اوپر پابندی لگا دی یوٹیوبر پہ. بھائی لوگوں کو یہ تو آئینی حق ہے نا. آرٹیکل 19 اور 19A کیا کہتا ہے؟ آپ فنڈامنٹل رائٹس کو چھینیں گے تو پھر کتنے تک آواز دبا سکیں گے؟